What about other things? آپ ویسے بھی تو وہ ٹفن بوٹل چیزیں اسٹیشنری وہ بھی تو اپنے اسکول میں بیچتے ہیں نا, اور ماں باپ باؤنڈ ہے وہ سب چیزیں اسکول سے خریدنے کے لیے. کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بچے باہر سے لے سکیں؟ ہے نا تعلیم. بھائی وہ آپ بے شک جا کے کسی ٹیوشن سینٹر سے یا اکیڈمی سے لیں, ہم آپ کو بالکل منع نہیں کرتے. یعنی پیرنٹس پہلے آپ کو فیس دیں اور پھر بعد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر ٹیوشن سینٹر میں فیس دیں, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں ظلم کیوں ہے؟ ہم نے کون سا بولا کہ بھائی غریب آدمی ہمارے پاس بھیجے بچے کو پڑھنے کے لیے. ہم نے تو پرائیویٹ اسکول ہرگز اس لیے نہیں بنایا کہ غریب ہمارے پاس آئیں. پرائیویٹ اسکول مہنگا اسکول بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایلیٹ کلاس کو ہمیشہ غریب سے الگ رکھا جائے. واٹ؟ میں سمجھا نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, ایگزیکٹو کلبس کا پتہ ہے آپ کو؟ ویسے آپ کی شکل دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, پر بتا دیتی ہوں. ایگزیکٹو کلبس کی جو ممبرشپ فی ہوتی ہے نا, وہ سٹارٹ لاکھوں سے ہوتی ہے اور اوپر کروڑوں تک جاتی ہے. اب اتنی مہنگی ممبرشپ فی دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کو, جو پاکستان کی کریم ہے, اس کو سب سے الگ رکھا جائے ایک چار دیواری کے اندر. اور ویسے بھی دیکھیں, ہم جب بھی ایڈمیشنز دیتے ہیں تو ہم بچے سے زیادہ ماں باپ کے انٹرویوز پہ فوکس کرتے ہیں. بھلا کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دولت تو آ چکی ہے نو دولتیوں کے پاس, لیکن پیچھے سے کہیں پینڈو شینڈو تو نہیں ہے. تو یہ کرائٹیریا آپ کا ایڈمیشن دینے کا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیے بات صرف انوائرمنٹ کی ہے. ایک مہنگے اسکول میں ماں باپ بچے کو اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ڈالتے ہیں, ورنہ 2+2=4 تو گورنمنٹ اسکول میں بھی ہوتا ہے. انفارمیشن نہیں بدلتی. اب میری بات سنیں, مہنگے اسکول میں ڈال دینے سے 2+2=5 نہیں بنتا. نہیں تو پھر غریب اور مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ کیا ان کا حق نہیں اچھی تعلیم حاصل کرنا؟ آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ سوچتے تو ہیں. میری بات سنیں, غریب طبقہ جو ہے وہ ہماری پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا چنک ہے. خدائی فوجدار جو اتنا پیدا کرتے رہتے ہیں. یہ ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم بناتے ہیں سبسیڈیری اسکولز جس کے بینر پہ لکھا ہوتا ہے اے پروجیکٹ آف اے مہنگا پرائیویٹ اسکول, اور پھر اس کی فرینچائز جو ہے وہ ہم کسی چھوٹے موٹے بزنس مین کو بیچ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار تو چل رہا ہے پر اب تمہارا بھی گھر چل جائے گا. تو وہ جو چھوٹا موٹا بزنس مین ہے وہ 10-15 مرلے کی کوٹھی کرائے پر لے کر اس کو انٹرنیشنل اسکول سسٹم کا نام دے دیتا ہے. That's a really funny thing, right? This is not funny, this is pathetic. اچھی تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے. بالکل حق ہے. میں کون سا کہہ رہی ہوں حق نہیں ہے, لیکن ایک کاروباری کا, ایک بزنس مین کا اپنے کاروبار سے پروفٹ حاصل کرنا بھی تو حق ہے. اور دیکھیں, ایک کاروباری ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یو آر اپرچونسٹ ان اے پازیٹیو وے. وی سی اپرچونٹی اینڈ وی اویل اٹ. رائٹ؟ جیسے کہ میری بات سنیں, ترقی یافتہ ممالک میں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں بچہ جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں ہم نے اپرچونٹی دیکھی تو ہم نے 2.5 سال کے چٹاک بھر کے چھچندروں کو, جن کو جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہوئے, ان کے لیے ہم نے مونٹیسری, ڈے کیئر, پری نرسری, نرسری, کنڈر گارڈن, یہ سارے اسکولز بنائے ہوئے جہاں پہ ماں باپ جو بچے کو بھیجیں, باپ کمانے نکل جائے, ماں بچے کو اسکول بھیج کر پورا دن نیند پوری کرے اور ساتھ ساتھ انسٹاگرام پہ ریلز دیکھے. اچھا ویل, ایک بات بتائیں کہ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سو کالڈ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ نسبتاً بدتمیز ہوتے ہیں. پہلا کویشچن. اور دوسرا کویشچن کہ آپ اسکول میں بچوں کو علاقائی زبانیں کیوں نہیں بولنے دیتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو اپنے طریقے سے کانفیڈنٹ ہونا سکھاتے ہیں. اب اگر اس کانفیڈنس کے سائڈ افیکٹ میں بدتمیزی آ جائے تو برداشت کریں. سیکنڈلی, ہمارے اسکول میں صرف اور صرف انگلش بولی جاتی ہے. اگر کوئی بچہ غلطی سے بھی اردو بول دے تو اس کو فائن دینا پڑتا ہے. اگر کوئی پنجابی بول دے تو پھر فائن کے ساتھ ساتھ چپیڑے بھی لگتی ہیں. بٹ وائی؟ ایلیٹ کلاس کی باتیں تم نہیں سمجھو گے, چھوڑو. اچھا دوسرا میں آپ سے ایک اور کویشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کے جو اسکول ہیں یوزلی مین سٹی کے اندر ہوتے ہیں اور مین علاقوں میں ہوتے ہیں, اور جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے باہر رش لگ جاتا ہے اور جو مین ٹریفک ہے, جو پبلک ہے, وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہے, لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں, ٹریفک کو نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری عوام کے اندر نا صبر کی بہت بڑی کمی ہے. اگر ہمارے اسکول کے باہر ٹریفک میں آپ کو انتظار کرنے کا موقع مل رہا ہے, ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی ٹو لرن پیشنس.
our gates teach you patience. We're teaching patience for free. इसके लिए तो हमें चार्ज करना चाहिए. तो नाज़रीन, ये थी आज हमारे साथ एक महंगे स्कूल की प्रिंसिपल. महंगे स्कूल होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे तालीम भी सबसे बेस्ट होगी. हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर बहुत ही कम स्कूल हैं जो कि मुनासिब फीस में अच्छी तालीम और तरबियत भी दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए सीरियसली, ताकि जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो भी अच्छी तालीम और तरबियत हासिल कर सकें. तो ऐसे आई द पॉडकास्ट उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट. Ew! पंजाबी? How पेंडू you are! लगता है तुम भी किसी ना गवर्नमेंट के खोती स्कूल से पढ़े हुए हो. जाहिल गवार. मार कर दो इधर मेरा.